نے حکم ارشاد فرمایا ہے فَقُلْنَا، پس ہم نے ارشاد فرمایا اضربوہ، کہ اس کو مارو. وہ جو گائے ذبح کی گئی اور اس گائے کا گوشت بنایا گیا، فرمایا مارو اس مردے کو بِبَعْضِہَا، اس گائے کے گوشت کے بعد ٹکڑے کے ساتھ، کہ کوئی ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھائیں اور اس مردے کو ماریں، اور جیسے ہی وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے وجود اور اس کے جسم کے ساتھ لگے گا تو اگلے سارے معاملات آپ خود بخود دیکھ لیں گے. فرمایا پس ہم نے ارشاد فرمایا کہ مارو اس کو اس کے بعد کے ساتھ کذالک، اس انداز کے ساتھ یحیی اللہ، یحیی زندہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی موتا مردوں کو، کہ میرا اللہ اگر یوں بھی چاہے کہ وہ بندہ جو مر گیا ہے، جس کے جسم کے اندر سے اس کی روح پرواز کر چکی ہے، اگر میرا اللہ چاہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے وجود کے ساتھ لگنے سے اس کے اندر زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو جو اللہ یوں زندگی دینے پہ قادر ہے کہ گوشت کا ٹکڑا لگے اور زندگی آ جائے، اور اگر میرا اللہ براہ راست فرما دے کہ قم باذنی، کہ میں اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کیوں نہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. تو فرمایا یہ قیامت تک جتنے لوگ قبروں میں جائیں گے، جتنے لوگ اس دنیا کی زندگی میں مر جائیں گے، تو آخرت میں جب اسے اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے اللہ سے زندہ حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مردے پھر زندہ ہو جائیں گے. تو فرمایا اسی انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے. وَيُرِيكُمْ، اور یہ جو زندگی اور موت کا تسلسل ہے نا، یہ اور زندگی اور موت کی حقیقت ہے. کوئی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے. کسی کا بھائی جو ہے پیدا ہوا ہے، کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، کسی کے والد محترم ہے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کسی کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو فرمایا یہ جو زندگی اور موت کا تسلسل ہے، اس کا آنا جانا ہے، یہ اس لیے ہے کہ یریکم، وہ تمہیں دکھائے، وہ تمہیں دکھاتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل و شعور سے کام لو، کہ تمہارا عقل اور شعور کام کرے، تمہیں پتہ چلے کہ یہ دنیا کی زندگی جسے بھی ملی ہوئی ہے وہ جتنا بڑا ہی کیوں نہیں ہے. اگر پوری دنیا کا سردار بھی بن گیا ہے تو تمہارے دل کے اندر، تمہارے دل و دماغ میں یہ حقیقت گھر کر جانی چاہیے کہ اگر بندہ پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن گیا ہے تو اسے بھی ایک روز مار ہی جانا ہے، اسے بھی ایک روز اس دنیا کو چھوڑ ہی دینا ہے. تو فرمایا جب یہ بات تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو پھر تم فرعون کبھی نہیں بنو گے دنیا کی زندگی میں، کیونکہ جب تمہیں پتہ ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے تو پھر دنیا کا زیادہ مال بھی آ جائے نا تو تکبر نہیں آنے دے گا، عاجزی اور انکساری ہی آنے دے گا، کیونکہ بندے کو یقین ہے کہ میں نے مر ہی جانا ہے. اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ مرے نہیں رہنا. آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اٹھا لے گا، بندے نے زندہ ہو جانا ہے. تو بھائی جس بندے کے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں نے زندہ ہونا ہے، اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا، اپنی کمائیوں کا اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، تو جسے حساب دینا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، وہ بھی پھر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں اگر تھوڑا بھی ہے نا، تھوڑے پہ گزارا کر لیتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں نے آخرت میں حساب دینا ہے. تو میرا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تمہیں اپنی آیات اور نشانیاں دکھاتا ہے کہ تاکہ تم عقل و شعور سے کام لیتے رہو. پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ دیکھیں بعض دفعہ میت کو ہم قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، اور قبرستان جا کے نا دل کی کیفیت بڑی بدل جاتی ہے، دل کے حالات بڑے بدل جاتے ہیں، بندے میں بڑی نرمی آ جاتی ہے، بندے میں بڑے اور طرح کے فلسفے پیدا ہو جاتے ہیں. بندہ بعض دفعہ سوچتا ہے کہ یار دنیا ساری تین جی ہے، اسی بیماری جانا ہے کسی دن. وہ جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے نا پھر بندے کی طبیعت میں، مزاج میں نرمی آ جاتی ہے. لیکن وہ نرمی اگر اس ایسی صورت کے اندر ہو، ہم تو صرف میت کو لے گئے یا میت کے ساتھ گئے کہ مولوی صاحب نے دعا کرنی تھی وہاں، اس وجہ سے بندہ گیا. حالانکہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے سامنے میت آئی، وہ میت کو وہاں تک لے گیا اور وہاں میت اس کے سامنے زندہ ہو گئی، اور میت نے زندہ ہو کے کہا کہ میاں میں تو اگلا گھر دیکھ کے آیا ہوں اور یہ معاملہ سوکھا معاملہ نہیں، بڑا مشکل والا اور دشواری والا معاملہ ہے. تو بندے کے دل کو کیسا ہو جانا چاہیے؟ یقیناً بہت مختلف قسم کا. لیکن میرے اللہ نے اس مقام پہ بیان فرمایا ثم قست، فرمایا پھر سخت ہو گیا، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد، اس بات کے بعد، من بعد ذالک، اس سارے کے سارے واقعہ کے بعد.
چاہیے تو یہ تھا کہ تم نے مردہ دیکھ لیا تھا زندہ ہوتا تو اب تمہاری طبیعت مزاج بدل جاتا، زندگی کے لینے دینے کے معاملات بدل جاتے، شب و روز بدل جاتے زندگی کے، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، قبرستان میں ہم اور طرح کے ہوتے ہیں، باہر نکل کے اور طرح کے ہو جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری سوچ بعض دفعہ اور طرح کی ہو جاتی ہے، اور مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو پھر ہماری چھری اسی انداز کے ساتھ تیز ہو جاتی ہے۔ فرمایا تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، فہیا، اور یہ سختی اس طرح کی ہو گئی کالحجارہ تھے، جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو کوئی پتھر دلی ہو گیا ہے، اس پہ تو کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، لیکن میرے اللہ نے فرمایا وہ پتھر جسے تم کہتے ہو کہ اس پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پتھر بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا سختی میں پتھر سے بھی زیادہ آگے نکل گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ لیکن میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اے بندے یاد رکھنا کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں لما، البتہ یتفجروا، کہ پھوٹ نکلتی ہیں منہ الانہار، ان سے نہریں، کہ میرے اللہ نے کچھ پتھروں کے اندر ایسی نرمی رکھی ہوئی ہے کہ ان پتھروں کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، مسلسل پانی نکلنے لگ پڑتا ہے اور وہ پانی نہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہم دیکھیں ہسٹری پڑھیں سارے کے سارے دریاؤں کی، تو ہر دریا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہاڑ کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، کہ پہاڑوں کے اندر سے چشمے نکل رہے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے برف پگھل رہی ہے اور وہ پانی نکل رہا ہے اور وہ پھر دریائی شکل جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے، اس سے لہریں بڑھ رہی ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لما، البتہ یشقق، کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، کہ پتھر پھٹ پڑتا ہے، فَيَخْرُجُ، اور پھر نکل پڑتا ہے منہ الماء، اس پتھر کے پھٹنے کی وجہ سے پانی نکل پڑتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چشمہ جاری ہو گیا ہے، فلاں پہاڑ سے فلاں جگہ سے چشمہ جاری ہو گیا ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ پتھر کو ایسی نرمی عطا کرتا ہے کہ پتھر پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ چشمہ جس سے پھر انسانیت جو ہے وہ فائدہ اٹھانے لگ پڑتی ہے۔ تو فرمایا بعض پتھر بھی ایسے ہیں جو انسانیت کے یوں کام آ رہے ہیں، ان کا پھٹ جانا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لما، البتہ یہبطو، وہ گر پڑتے ہیں، حالانکہ چوٹی پہ رکھا ہوا پتھر ہے، اور پتھر بھی ایسا ہے کہ بہت بڑا پتھر ہے، اگر ڈھیر آدمی بھی اکٹھے ہو کے اسے دھکا لگانا چاہیں تو اس میں حرکت والا سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، اور ان پہاڑ پتھروں کا جو گرنا ہے نا، فرمایا من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے ہے، وہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے بندے دیکھ، جب پتھر کے اندر ایسی ایسی نرمیاں موجود ہیں، جب پتھر کے اندر اللہ کا ایسا خوف اور اللہ کا ایسا ڈر موجود ہے، تیرا دل پھر ان پتھروں سے بھی آگے کیوں نکل گیا ہے؟ تجھے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تو اللہ کے ڈر سے عاجزی اور انکساری کیوں نہیں اپناتا؟ تو اللہ کے ڈر سے حرام بے حیائیوں اور برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو اللہ کے ڈر سے عاجزی اور انکساری کی طرف کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ کے ڈر سے میاں یہ جو اللہ کے احکام اور اللہ کے اصول ہیں ان کے ساتھ بغاوت چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے سجدے، اللہ کی نماز، اللہ کا دیا ہوا زکوٰۃ اور روزوں کے سلسلے کو قبول تو کیوں نہیں کرتا؟ کہیں تو پتھروں سے بھی آگے تو نہیں نکل گیا سختی کے حوالہ سے؟ فرمایا وہ پتھر ہونے کے باوجود وہ ڈر جاتے ہیں اور اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بندے یاد رکھنا اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے عما تعملون، ان تمام کاموں سے جو تو دنیا کی زندگی کے اندر کرتا پھر رہا ہے۔ فرمایا اگر پتھر بن کے بھی زندگی گزار رہا ہے نا تو میرا اللہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ لیکن پھر میرے اللہ نے فرمایا پتھر کو صرف پتھر نہ سمجھنا، پتھر ایسے ایسے بھی ہیں کہ نہریں نکال کے انسانیت کو فائدہ دے رہے ہیں، چشمے نکال کے انسانیت کو فائدہ دے رہے ہیں، خوف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کے انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ ہم پتھر ہو کے اللہ سے ڈرتے ہیں اور تم انسان ہو کے اللہ سے ڈرو اور دنیا اور آخرت کی عزتیں اور مقام پا جاؤ۔